اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 11 کا ٹاپک جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سینٹرل اسلامک لینڈس. یہ ہسٹری کا چوتھا چیپٹر ہے کیونکہ 3 چیپٹر ہم نے اسکول میں ہی کمپلیٹ کیے تھے. اب چوتھا چیپٹر جو ہے وہ ہم آن لائن آپ کو اس کا یوٹیوب میں ویڈیو بھیج رہا ہوں، تو وہ آپ دیکھیے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ایک سبسکرائب کریے. دوسرے جو اگر کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ اس کومنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیے، ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن ہم اس کی دیں گے تھوڑا سینٹرل اسلامک لینڈس کی. تو اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے کہ مسلمز کی جو پاپولیشن ہے، مسلم پاپولیشن جو ہے وہ ہے تقریباً 1 بلین. تقریباً 1 بلین لوگ جو ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ دنیا میں رہ رہے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ سٹیزنز ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے اسپیکرس ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے جو بھی ہیں یہ مطلب لوگ ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈریس جو ہے ڈریسز پہنتے ہیں. آپ دیکھو گے کشمیر میں، آپ ہندوستان میں دیکھو گے، آپ پاکستان میں دیکھو گے، آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں دیکھو گے، انڈونیشیا میں دیکھو گے، ہر ایک جگہ پہ آپ کی ڈفرینٹ لینگویج ملے گی. اور ان کا جو کپڑے لگانے کا سٹائل ہے، جو ڈریس کی سینس ہے، وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ مسلم کنٹریز میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کا کلچر ملے گا. بٹ یہ جو سٹارٹ ہے، جو یہ مسلم کلچر، یہ کہاں سٹارٹ ہو گیا؟ تو یہ اسلام جو ہے یہ سٹارٹ ہوا 1400 ایئرس پہلے عربین پیننسولا میں. عربین پیننسولا میں پہلے اس کا وجود آیا. تو یہ اسٹڈی جو اس کی جو ایکسپینشن ہے، تو اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ ایجپٹ سے تقریباً ایجپٹ سے افغانستان کی طرف اس کی جو ٹیریٹری ہے یہ بڑھنے لگی، ٹھیک ہے. جب اب سینٹرل اسلامک لینڈز کی بات ہم کرتے ہیں، سینٹرل اسلامک لینڈز کا جو بھی ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہے، جو بھی ریکارڈز ہیں، یہ ہے 600 to 1200 جو بھی ہے. 600 to 1200 جو بھی ہمارے پاس جو بھی آتا ہے، ڈیٹ آتا ہے، تو اس کے بٹوین جو بھی ہمارے پاس مطلب سینٹرل اسلامک لینڈس کے مطابق جو بھی پاسٹ ایونٹس ہیں، ریکارڈس ہیں، یہ ہم جو بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، جو بھی قرآن کا تفسیر ہے یا جو سیرت ہے، جو بھی بایوگرافیز ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، کس طرح رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کھاتے پیتے، سب کچھ ہمیں پتہ چلا، ٹھیک ہے. تو ڈاکیومنٹری جو بھی ہے، ڈاکیومنٹریز سے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز بھی ہمیں اویلیبل رائٹنگ ہسٹورینز نے بڑی بڑی جو بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ملے ہمیں، ہسٹورینز نے بہت کچھ لکھا اس کے بارے میں. تو کانسٹنٹلی ریفر ٹو ایونٹس اینڈ دا پرسنس کے مطابق لکھا. اٹ کمز آلموسٹ انٹائرلی فرام دا گریک اینڈ عربک، جو بھی آلموسٹ یہ ایک گریک سے آیا یا عربک پیپری جو بھی تھا وہاں سے ہمیں ملا، ٹھیک ہے. تو کچھ سم ایویڈنس ایمرجڈ کو آرکیولوجیکل جو بھی ایگزیکیویشن ہوئی، کچھ آرکیولوجیکل ایگزیکیویشن جو بھی ہوئی وہاں پہ ڈیزرٹ پلیسز میں، یا نمسمیٹک، چاہے اسٹڈی آف کوائنز ہوگی، کوائنز کی اسٹڈی ہو گئی، یا ایپیگرافک انسکرپشنز کی اسٹڈی ہو گئی. تو گریٹ سورسز جو جن کی مطلب وہاں سے ہمیں پتہ چلے، ٹھیک ہے. تو رائز آف اسلام ان دا عربیہ. تو ہمیں جو پہلا ٹاپک ہے اس کا وہ ہے رائز آف اسلام ان عربیہ. تو عرب میں کیسے رائز اسلام ہو گیا، فیتھ کیا تھا ان کا جو فیتھ تھا کیسا تھا، ان کی جو کمیونٹیز تھی یہ کیسی تھی، یا جو پولیٹکس اس ٹائم چل رہی تھی اس ٹائم کس قسم کی سیاست تھی. تو جورنگ دا جو بھی پیریڈ تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یُس تہِ پیریڈ اوس، چاہے یہ 600 to 230 جو بھی پیریڈ تھا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسیج دی لوگوں کو. کون سی میسیج دی؟ کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ٹھیک ہے. ٹو ورشپ دا سنگل گاڈ دیٹ از اللہ، ٹھیک ہے. تو دس واز دا یہی تو اوریجن تھی اسلام کی. اسلام کا یہی سے اوریجن ہو گیا جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ دعوت دی کہ آپ
آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے، تو دیئر از اونلی ون گاڈ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ کلمہ آیا، جب لوگوں کو یہ سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں سے شروعات ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کا تھا؟ یہ عرب کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لینگویج یا کلچر جو بھی تھا، تو اس کا جو ایک مرچنٹ بائی پروفیشن تھا، یہ ایک تجارت کرنے والا، یہ تجارت کر رہا تھا، یہ تجارت کر رہا تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عرب جو بھی تھا اس ٹائم، یہ ڈیوائیڈ ہوا تھا بڑے بڑے قبیلوں میں، تو ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا سردار تھا، ٹھیک ہے۔ یہ فیملی بیسڈ کنیکشنز تھے، اس کے ان قبیلوں کے فیملی بیسڈ کنیکشنز تھے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک tribe has its own god and goddesses، ٹھیک ہے۔ ان کی اپنا اپنا دیوتا تھا، یا ان کو جو بھی جن کی پوجا کرتے تھے، اپنا خدا تھا جس کی یہ عبادت کرتے تھے، آئیڈولز تھے، ان شرائنز، تو ان کے مورتیاں لگی ہوئی تھی، ان کے جو بھی شرائنز تھے، جو بھی مسجدیں تھیں، یا بھی جو بھی ان کے مندر بنے ہوئے تھے، ان میں ان کے جو بھی لگے ہوئے تھے، ان کی مورتیاں لگی ہوئی تھی۔ بہت ساری عرب ٹرائب جو تھی، یہ نومیڈک تھے، یہ مطلب کھانا بدوش تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، گرین ایریاز میں جاتے تھے، کہ ڈیزرٹ سے گرین ایریاز، کس کے لیے؟ فاڈر کے لیے جاتے تھے، فوڈ کے لیے، ان سرچ آف فاڈر اینڈ دا فوڈ۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ٹرائب سے تھا، اس کے ٹرائب کا نام جو بھی قبیلہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تھا، اس قبیلے کو قریش کہتے تھے، قریش قبیلے سے تھا، یہ قریش خاندان سے تھا۔ وہ کہاں رہتے تھے؟ وہ مکہ میں رہتے تھے۔ ان کا جو ان کا کنٹرول کس شرائن پہ تھا، کس مسجد پہ تھا؟ کعبہ پہ تھا۔ کعبہ پہ ان کا بڑا ہی کم یہ مطلب کنٹرول رہتا تھا، کس کا؟ قریش خاندان کا۔ مکہ وہ سٹی تھی جو ٹریڈ روٹ پہ رہتی تھی، جہاں سے ٹریڈ ہوتی تھی، یپر ٹریڈ ٲس گژھان أتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ روزان۔ تو وہاں سے رہتے جو یمن اور سیریا کے درمیان جو بھی تجارت ہوتی تھی، اس وہاں سے جو روٹ نکلتا تھا، وہ مکہ اسی روٹ پہ تھا۔ تو ٹریڈ روٹ اس کی امپورٹنس بڑی تھی، کیونکہ یہ ٹریڈ روٹ پہ تھا۔ تو اراؤنڈ 612 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 612 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو میسنجر آف اللہ ڈکلیئر کیا، کہا لوگوں کو کہ اے لوگوں، کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا بتا ہوں کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اور کسی کی نہیں۔ تو وارشپ جو بھی تھے، سمپلی دا ریچولز تھے، سچ ایز اس میں مطلب جو ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو سکھایا، جو ہمیں سکھایا کہ کون وارشپ کیا کرنی تھی، ڈیلی ریچولز، پریئرز کا، صلات جو ہے، نماز پڑھنا ہے، یا اپنے آپ میں مورل پرنسپلز کو اجاگر کرنا ہے، سچ ایز ڈسٹریبیوٹنگ آف آلمز، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، چوری سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی انفلوئنس رہا لوگوں پہ۔ تو ان لوگوں پہ زیادہ انفلوئنس لگا جن کو دوسرے مذہبوں نے ڈپرائیو کیا تھا، جن کو قبیل والوں نے بڑا ہی ڈپرائیو کیا تھا، ان سے ہر ایک حق چھینا تھا۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک آئیڈینٹی دی تھی، ایک پہچان دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو اور ان کو بڑا ہی یہ متاثر ہو گئے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، اور ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو مسا کے کریکٹر جو بھی، اب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دیکھا، کردار دیکھا، تو بڑے ہی متاثر ہو گئے اور ایمان لائے۔ تو جنہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا، جنہوں نے دوز ہو ایکسیپٹ دا ڈاکرین، تو جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، وے کالڈ دا مسلمز، ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ جنہوں نے جس نے یہ کلمہ کو ایکسیپٹ کیا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو ایکسیپٹ کیا، اس کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے تو مسلمز وائر اپو، تو جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، تو جو بھی مسلمان اس ٹائم ہو گئے، ان کو بڑا ہی اپوزیشن کا سامنا کرنا، ایون کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے ان کی جو ڈائٹیز تھی، ان کے جو دیوتا تھے، جو ان کی دیوتائیں تھی، جو بھی ان کے بھی گاڈس تھے، ان کو ریجیکٹ کر دیا، ایک دم سے ریجیکٹ کر دیا۔ ایک نیا ریلیجن آ گیا، تو ان کو یہ لگتا کہ جو مکہ کا جو سٹیٹس ہے، ہمارا
جو بھی پوزیشن ہے، ہماری جو بھی پراسپیرٹی ہے، تو اس کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے۔ تو اب ہم اس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو ان 622 میں کیا ہوا؟ 622 میں یہ ہوا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیگریشن کرنی پڑی۔ 622 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیگریشن کرنی پڑی۔ کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ اس کو جانا پڑا۔ اس پہ مکہ پر مدینہ یا ہجرہ والا، ٹو مائیگریٹ ٹو مدینہ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مکہ کی ہجرہ، جس کو ہجرہ کہتے ہیں، ہجرت سے والا کingdom۔ تو جب جس سال مدینہ میں جب یہ پہنچے تو وہاں سے ایک مسلم کیلنڈر کا شروعات ہوتی ہے، جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان مدینہ پروفٹ محمد صلی اللہ مدینہ میں کیا کیا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا پولیٹیکل آرڈر بنایا، تو اور گیو ہز فالوور، جو اس کے بھی فالوورز تھے، اس کو ایک پروٹیکشن دے دی، ان کو ایک پروٹیکشن دے دی۔ کمیونٹی جو بھی تھی، کمیونٹی اس ٹائم جو بھی ایگریکلچر پہ سروائیو کرتی تھی، ٹھیک ہے، زمیندار لوگ تھے، کسان لوگ تھے، ایگریکلچر پہ سروائیو کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، ایز ویل ایز یہ زکوٰۃ پہ ہی رہتے تھے لوگ، اسی پہ گزارا کرتے۔ ان ایڈیشن مسلمز اس کے جو بھی مکہ کا کاروان تھا، مسلم جو بھی ان پہ ریڈز کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو جو بھی ریڈ پرووکڈ دا مکنز، تو اس سے کیا جو بھی جیوز کی جو بھی ڈفرینس بٹوین دا مسلمز اینڈ دا مدینہ۔ آفٹر اے سیریز آف بیٹلز، تو بہت سارے جنگ ہوئے اس پہ، مکہ اور مدینہ، تو بہت سارے جنگ، تو اس کے بعد مدینہ کو قبضہ کیا گیا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو قبضہ کیا۔ جب مکہ پہ قبضہ کیا گیا تو اس سے مطلب جو بھی ایک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ریپوٹیشن بنی، ایک ریلیجس پریچر، ایک بڑا ہی مذہبی پریچر بن گیا وہاں سے۔ تو پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ایز اے پولیٹیکل لیڈر، پوری دنیا میں اس کا جو بول بالا ہے وہ پھیل گیا، ٹھیک ہے۔ مدینہ کیا بن گئی؟ مدینہ اب ایڈمنسٹریٹو کیپٹل بن گئی۔ اسلامک اسٹیٹ میں مدینہ ایک ایڈمنسٹریٹو کیپٹل بنی، جہاں پوری ایڈمنسٹریشن ہے، جہاں کنگ رہتا تھا، جہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کی گورنر جو بھی تھا، جو بھی ایڈمنسٹریشن تھی، وہ وہاں پہ ہی رہتے تھے، خلیفہ جو بھی مدینہ، اور مکہ جو اس کا ریلیجس سینٹر جو بھی عبادت کا سینٹر تھا، وہ وہاں پہ مکہ میں ہی ہوتا۔ جو بھی آئیڈولز تھے، جو بھی مورتیاں تھیں کعبہ سے، وہ وہاں سے نکالی گئی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اینڈ فیز دا شرائن وین دا آفرنگ، تو ان سے وہاں سے نکالا گیا، اور مسلمز کو یہ حکم دیا گیا کہ جب آپ کو بھی مطلب مسلمان نہ یہ حکم دیں کہ یم ساتھ ایک مسلم کے لیے۔ تو ان شارٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان شارٹ ہم یہ کہیں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک بڑے دنیا کے بڑے حصے کو یونائٹ کر دیا، ایک نئی نیو فیتھ کمیونٹی اینڈ اسٹیٹ میں، ایک مسلم اسٹیٹ میں، ایک نئے فیتھ میں، ایک نئی مذہب میں پوری دنیا کو یونائٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کہ انٹروڈکشن اور اسلام کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو بھی خلیفہ تھے انہوں نے کیسے ایکسپینڈ کیا، اور جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ کیسے بنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، تب تک کے لیے ہیو اے گڈ ڈے، تھینک یو۔